السلام علیکم، میرا نام ہے شویتا۔ السلام علیکم، میرا نام ہے اندر اور آپ سب کا سواگت ہے ہمارے چینل میں۔ ابھی قرآن کلاس کا ایپیسوڈ 3 کا پارٹ 1 آئیے دیکھتے ہیں۔ ابھی بھی انٹروڈکشن ہی ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمین ثم آمین۔ الحمدللہ آج 3 نومبر 2019 کو سنڈے کے دن بمطابق 5 ربیع الاول 1441 ہجری میں ہماری قرآن کلاس نمبر 3 انشاءاللہ ہوگی، جس میں ہم انشاءاللہ قرآن حکیم کے تعارف کے اعتبار سے جو میں نے علمی پوائنٹس آج تک ڈسکس کیے ہیں، یعنی 20 پچھلی 2 کلاسوں کے اندر، اس سے آگے ہم انشاءاللہ اس کو لے کے چلیں گے علمی پوائنٹ نمبر 21 سے آن ورڈ۔ علمی پوائنٹ نمبر 21 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم عربی ادب کی جس کیٹیگری میں فال کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں خطبے کا سٹائل۔ قرآن حکیم اس طرح کی کتاب نہیں ہے جیسا کہ آپ کوئی بھی دنیاوی رائٹر آپ دیکھیں گے، جب کتاب لکھتا ہے تو وہ چیپٹرز بناتا ہے، ایک مقدمہ لکھتا ہے، پھر آگے ایک ترتیب کے ساتھ چیزوں کو مختلف چیپٹرز کے اندر ایڈریس کرتا ہے، جیسے ونس اپون اے ٹائم والا سٹائل ہے، اور اس میں ایک ربط پایا جاتا ہے۔ اس طرح کا ربط قرآن حکیم میں نہیں پایا جاتا جہاں تک چیپٹرز کی ترتیب کا تعلق ہے۔ البتہ چونکہ قرآن حکیم کا جو سٹائل ہے وہ ایک یونیک سٹائل ہے، اور اسے عربی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خطبے کا سٹائل ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن حکیم کولیکشن آف ڈیوائن اوریجنز آف آلمائٹی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے خطبات، تقریروں کا مجموعہ ہے۔ ہر صورت ایک کمپلیٹ تقریر ہے، چاہے وہ مختلف اوقات میں نازل ہوئی، لیکن اگر آپ اس خطبے کو پورے کی پوری صورت کو ایز اے خطبہ دیکھیں گے تو آپ کو اس میں ایک مرکزی ٹاپک نظر آئے گا۔ جیسے ہمارے خطبہ حضرات بھی، چاہے وہ مذہبی لیڈرز ہوں یا پولیٹیکل لیڈرز ہوں، جب بھی تقریر کرتے ہیں تو ان کا ایک مرکزی ٹاپک ہوتا ہے، اس ٹاپک کے ارد گرد ساری گفتگو چلتی ہے۔ اس ٹاپک کو جب سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک تمہید ہوتی ہے، اس کے بعد پھر
کچھ مثالیں بھی ادھر ادھر کی بیان کی جاتی ہیں تاکہ جو خطیب ہے وہ اپنے مخاطب کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے حالات حاضرہ کے پوائنٹ آف ویو سے. اور پھر جب خطبہ کنکلوڈ ہونے لگتا ہے تو جو سب سے زیادہ مرکزی ٹاپک ہے اس کو دوبارہ سے ایڈریس کیا جاتا ہے کیونکہ بات کنکلوڈ ہو رہی ہوتی ہے. چونکہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کے خطبات کا مجموعہ ہے, 114 خطبے ہیں, 114 صورتیں جو ہیں, اس کو ذہن میں رکھ کے قرآن حکیم کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی کہ یہ سٹائل کیوں ہے. اب سورۃ البقرہ جو ہے اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ سابقہ امت مسلمہ یعنی یہودیوں سے جو جو غلطیاں ہوئیں جن کی وجہ سے انہیں خمیازہ بھگتنا پڑا, تاکہ یہ موجودہ امت مسلمہ ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے لیے گائیڈ لائنز بن جائیں کہ تم سے پہلے ایک بڑی لاڈلی میری اور بھی امت تھی جس میں نے اپنی کم از کم 3 کتابیں بھیجی, تورات, زبور, انجیل, ہزاروں پیغمبر بھیجے, لیکن جب انہوں نے توحید سے کنارہ کشی اختیار کی, مشرکانہ اوہام ان کے اندر داخل ہو گئے, تو پھر ہم نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی ہے کہ 3 کتابیں ان میں نازل ہوئی تھیں اور ہزاروں پیغمبر نازل ہوئے تھے, حتیٰ کہ وہ خود پیغمبروں کی اولاد بھی تھے بنی اسرائیل. پھر ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ, پھر ہم نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی. اور اس میں بھی ٹاپ آف دا لسٹ بنی اسرائیل کو, یہودیوں کو ایڈریس کیا گیا. اس سے اگلی سورت سورہ آل عمران کے اندر مرکزی طور پر ایڈریس کیا گیا ہے کرسچنز کو, اور مضامین بھی بیان ہوئے ہیں لیکن مرکزی ٹاپک یہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں جتنی بھی صورتیں ہیں ان کا آغاز بھی بڑا جاندار ہوتا ہے. سورۃ البقرہ ہی دیکھ لیں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی جگہ نہیں ہے. اس کا صحیح ترجمہ ہے اس میں شک کی جگہ ہی نہیں ہے. ھدی للمتقین, ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو ڈر جانے والے ہیں, یعنی جو زندگی میں اپنی عقل استعمال کر کے ایک دفعہ ضرور اس رزلٹ پہ پہنچتے ہیں کہ ساری کی ساری کائنات جس نظام کے تحت چل رہی ہے وہ نظام کسی کے بنانے سے بنا ہے. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینومینا کے پیچھے خدا ہے, اللہ ہے. پھر وہ ڈر جاتے ہیں کہ وہ اللہ جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس کی طرف رجوع لاتے ہیں, غیب پر ایمان لاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اس کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور پھر سورۃ البقرہ کا اینڈ کتنی جاندار آیات پہ ہو رہا ہے, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ آنورڈ. اسی طریقے سے آپ ساری صورتوں کو دیکھیں تو ان کا سٹارٹ اور اینڈ بڑا جاندار ہے, اور پھر بیچ میں آپ کو مثالیں بھی بیان کی جائیں گی, واقعات بھی بیان کیے جائیں گے تاکہ بوریت نہ آئے. اور یہ قرآن حکیم کی میرے بھائیوں وہ خصوصیت ہے, قرآن بور نہیں ہونے دیتا. یہ نہیں ہے کہ اب سورۃ البقرہ شروع ہوئی ہے تو صرف یہودی ایڈریس ہو رہے ہوں گے یا ان کی کوئی ایک چیز خاص ایڈریس ہو رہی ہوگی, نہیں, اس میں کچھ مثالیں بھی بیان ہوں گی, کچھ واقعات بھی بیان ہو جائیں گے اس سے پہلے کے, پھر اس کے بعد ایک کنکلوژن نکالا جائے گا, پھر گائیڈ لائنز ہوں گی, یونیورسل ٹروتھ آئیں گے. 7 یونیورسل ٹروتھ سورہ بقرہ میں آئے ہیں. بنی اسرائیل کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کر کے ہر واقعے کے بعد ایک یونیورسل ٹروتھ بیان کیا ہے کہ یہ میرا رول ہے, جو یہ کرے گا چاہے وہ جو کوئی بھی ہو اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا. اس لیے قرآن حکیم میں انسان کا انٹرسٹ لوز نہیں ہوتا, بشرطے کہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو یہ بات سمجھ آئے کہ قرآن کس سٹائل میں لکھا گیا ہے, کس سٹائل میں نازل ہوا ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو تفہیم القرآن کا مقدمہ لکھا ہے نا, وہ مقدمہ ہی اسی کے اوپر ہے کہ ہمارے عام نوجوان بڑے شوق سے قرآن ترجمے والا لے کے بیٹھتے بھی ہیں, تب بھی ان کو کئی ایک باتیں ان کو قرآن میں ایک تو ربط نظر نہیں آتا, کیونکہ ہم تو ان کتابوں کے عادی ہیں نا جو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں, وہ تو ایک سیکوینس سے چل رہی ہوتی ہیں, ان کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوتا ہے, وہ بکش سٹائل ہوتا ہے. قرآن کا سٹائل بکش نہیں ہے, قرآن کا سٹائل جو ہے وہ ہے خطبے کا, ایڈریس کرتا ہے آپ کو. اسی لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول ہے کہ جب میں نے اللہ سے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. آپ قرآن کو کبھی ترجمہ اکیلے بیٹھ کے سنیں تو آپ کو لگے گا کہ اللہ آپ سے مخاطب ہو رہا ہے,
یہ والی کوالٹی کسی الہامی کتاب میں نہیں تھی. باقی کتابیں سلیبس کی فارم میں تھی. اس لیے ہم کہتے ہیں یہ قرآن کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے, اور اسی لیے اللہ کی صفت بھی ہے. یہ آپ کو ایڈریس کرتی ہے. بندہ ہل جاتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ صوت القرآن چینل 1992 میں جب ایکس پرائم منسٹر پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے تو اس وقت انہوں نے یہ صوت القرآن چینل شروع کیا تھا جو ریڈیو کے اوپر چلتا ہے. کبھی امام کعبہ کی آواز میں عربک, اور پھر فتح محمد درندری صاحب کا ترجمہ, مراج الدین خان کی آواز میں ایک چلتا ہے. وہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر ہی گھس جائے گا. وہ بندہ پریزنٹ کرتا ہے قرآن کے ترجمے کو. پھر بولنے کا سٹائل کہ مخاطب کے دل میں اتر جائے وہ بات. تو آپ کو وہ ترجمہ سن کے اپنی زبان میں, جن لوگوں کو عربی نہیں آتی ان کو بھی فیل ہوتا ہے کہ واقعی اللہ مجھ سے گفتگو کر رہا ہے. خطبے کا سٹائل ہے. تو مودودی صاحب نے اس مقدمے میں لکھا کہ ہمارے نوجوان لے کے بیٹھتے بھی ہیں, تب بعد میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ عجیب بے ربط آیات ہیں, کبھی کوئی بات شروع ہو جاتی ہے, کبھی کوئی بات شروع ہو جاتی ہے. لیکن جس بندے کو اسٹائل کا پتہ ہے نا, اس کو قرآن حکیم کی ہر آیت کا دوسری کے ساتھ ربط بھی نظر آئے گا. وہ ربط آپ ایک دفعہ اس چیز کو ڈسکور کر لیں تو آپ کو بھی ٹیسٹ فیل ہوگا. آپ پتہ اس وقت انگلینڈ کے اندر ایک, اب نیو مسلم تو نہیں ان کو کہنا چاہیے, اب ان کو 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, مسلمان ہوئے, عبد الرحیم گرین. اس وقت ٹاپ آپ سمجھ لیں سپیکرز میں سے ہیں مسلمانوں کے. انگلش میں وہ ان کے مختلف ٹاپکس پہ لیکچرز ہیں. انہوں نے اپنا اسلام لانے کا واقعہ بھی بیان کیا ہے ایک آڈیٹوریم میں خطاب کرتے ہوئے. اس میں ایک بات انہوں نے بڑی زبردست کی, باقی آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب یہ کتاب میں نے پہلی دفعہ پڑھنی شروع کی نا, تو یہ قرآن کا جو سٹائل تھا نا گفتگو کرنے کا, اس نے مجھے بہت امپریس کیا کہ جب کوئی انسان کتاب لکھتا ہے وہ اس سٹائل میں نہیں لکھتا. وہ کہتا ہے میں قرآن کے سٹائل سے امپریس ہوا ہوں کہ یہ گفتگو اس طرح کرتا ہے اور اس کانفیڈنس کے ساتھ گفتگو کرتا ہے کہ یہ کریٹر آف دا یونیورس ہی گفتگو اس طریقے سے کر سکتا ہے. انسان تو اتنے اعتماد سے دوسرے کے ساتھ بات ہی نہیں کر سکتا. اس میں جو کانفیڈنس ہے کتاب کے اندر, پھر اس کتاب کا جو سٹائل ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں, کیونکہ انسان جب بھی کتاب لکھتا ہے نا ایک خاص سیکوینس کے تحت لکھ رہا ہوتا ہے, چیپٹرز بناتا ہے, اور یہ بالکل ڈیفرنٹ سٹائل ہے. حالانکہ اس کو اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا سٹائل کون سا ہے, خطبے کا سٹائل ہے. تو خطبہ تو اسی طرح ہی ہوتا ہے. خطبے کا سٹائل ہے اس لیے ہے کہ خطیب کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخاطب کے دل میں اپنی بات اتارے. تو اللہ تعالیٰ اس کتاب کا خطیب بھی ہے, اور یہ کتاب اللہ کی صفت ہے. یہ مخلوق نہیں ہے, غیر مخلوق ہے, کیونکہ کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے. میں پچھلے لیکچرز میں اس کو ڈسکس کر چکا ہوں. تو قرآن حکیم پڑھتے وقت یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا سٹائل خطبے کا سٹائل ہے. جب خطبے کا سٹائل ہے تو پھر اچانک اگر کوئی واقعہ آ جائے بیچ میں تو پریشان ہونے والی بات نہیں کہ اچانک یہ بات ہوتے ہوتے یہ بیچ میں واقعہ کیسے آ گیا. پھر اچانک آپ دیکھتے ہیں خطیب بھی جب بیان کر رہا ہوتا ہے, آپ آج کل کے پولیٹیکل لیڈرز کو دیکھ لیں, جب وہ گفتگو کرتے ہیں کسی خاص ٹاپک پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, اچانک کرتے کرتے کوئی ماضی کا واقعہ یاد کرتے ہیں, پھر ساتھ ہی جو سامنے بیٹھے ہیں ان سے بھی مخاطب ہو کے کوئی ادھر چیز دیکھنے والی ہوتی ہے آئیڈینٹیفائی کرنے لی, وہ فوراً آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, پھر اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں. یہ سٹائل قرآن کا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے اندر بجلی بھر دی تھی اس کتاب نے. ان کو فیل ہوتا تھا کہ ہمارا کریٹر ہم سے مخاطب ہے, ہماری بات کر رہا ہے. سر ہماری بات تو ہے نا. آپ دیکھیں غزوہ بدر ہو رہی ہے تو اس کی لائیو کمنٹری سورۃ الانفال کے اندر آئی ہے. غزوہ احد ہوئی ہے تو 60 آیات مسلسل. غزوہ احد میں جو مسلمانوں نے غلطیاں کی, جس کی وجہ سے اللہ نے جو فتح کا وعدہ کیا تھا پورا کرنے کے بعد اس فتح کو شکست میں بدل دیا, ایک ایک چیز ہائی لائٹ کی. سورہ الاحزاب کے اندر غزوہ خندق کی لائیو کمنٹری آئی ہے. اسی طریقے سے سورہ توبہ کے اندر غزوہ تبوک کی پوری ڈیٹیلز آئی ہیں, اتنی ڈیٹیل کے ساتھ. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کا آخری جو تھا غزوہ, کس طریقے سے مسلمانوں کو اس جد و جہد کے اندر گزرنا پڑ رہا تھا, منافقوں کو فیس کرنا پڑ رہا تھا. اہل ایمان اور منافقین میں فرق کے لیے وہ بہت
क्रिटिकल सिचुएशन थी गज़वा तबूक की, और उस वक्त बड़े बड़े जो अपने आप को समझते थे हम ईमान वाले थे, उनके भी पाँव लड़खड़ा गए थे। ज़ाहिर है वो सुपर पावर से टकराना था, रोमन एम्पायर से जाके। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पढ़ने के बाद आप उस ज़माने में पहुंच जाएंगे, और फिर आप ये फील करें कि आप उस ज़माने के अंदर हों और आपका रब आपसे गुफ्तगू कर रहा हो। अब उसमें तो इसी तरह ही होता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू जब हमें कहा जा रहा होता है तो वो तो 1400 साल पहले कहा जा रहा होता है, लेकिन उनमें तो वो लोग मौजूद थे जिन्होंने वो गलतियां की हुई थी जिनकी वजह से अल्लाह उनको मुखातिब कर रहा था। तो उन पे उस चीज़ की जो कैफियत तारी होती थी ना, वो आज उस लेवल की कैफियत कभी तारी नहीं हो सकती, लेकिन उसके करीब करीब ज़रूर है। मेरे एक दोस्त बताने लगे, उनके जानने वालों की ना इंग्लैंड के अंदर एक शॉप है, तो वो कहते हैं हमने ना पूरा दिन ना एक कुरान की तिलावत और तर्जमा लगाया होता था। एक इंग्लिश में भी रिकॉर्डिंग हुई हुई है, वो भी सौतुल कुरान चैनल के ऊपर कभी कभार चलती है। वैसे यहाँ पे जो रिफा यूनिवर्सिटी है ना इस्लामाबाद में, तो उनका 24 घंटे कुरान का चलता है चैनल, वो आलमोस्ट 3-4 दिन में कुरान पाक मुकम्मल कर देते हैं। तो उसमें एक इंग्लिश तर्जुमा है, उसमें अरबी की आवाज़ मिशारी राशिद की है, और इंग्लिश तर्जुमा जो है ना वो इतनी ज़बरदस्त आवाज़ में है, जिसको इंग्लिश समझ आती है तो वो लगता है कि खुदा आपसे मुखातिब है और आपके दिल में उतरता है। तो कहते हैं उन्होंने अपनी दुकान पे वो तर्जुमा लगाया होता था। कहते हैं जब कोई नॉन मुस्लिम भी कस्टमर आता था ना, तो वो एक बार ठटक के सुनना शुरू कर देता था, और कई कस्टमर्स ने कहा कि आप इसको बंद कर दें, क्योंकि इसको सुनने से हमारे ऊपर असरात हो रहे हैं। ज़ाहिर है जब दुनिया की बेसबाती का बयान हो रहा हो, मरने के बाद जी उठने का बयान हो रहा हो, अल्लाह को आप अकाउंटेबल हैं, फिर आप अपनी मर्जी की ज़िंदगी तो नहीं गुजार सकते। मेरी ख्वाहिशात और मेरी ज़ात के दरमियान सबसे बड़ी रुकावट कौन है? अल्लाह। अगर अल्लाह को मैं निकाल दूं तो मैं अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजार सकता हूं। इसलिए आप देखेंगे जितने एथियस्ट हैं, मुनकरीन खुदा हैं, वो बेसिकली मुनकरीन खुदा नहीं होते हैं, बल्कि वो अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। इसलिए फिर उसके लिए पहली शर्त यह है कि खुदा को बीच में से निकाल दें, वरना ये तो हर वक्त लटकती हुई तलवार है खुदा का कॉन्सेप्ट, कि आप अकाउंटेबल हैं, किसी को आपकी जवाबदेही होने वाली है मरने के बाद। तो ये कुरान हकीम का खुतबे का स्टाइल है, ये कुरान पढ़ते वक्त ये चीज़ ज़हन नशीन होनी चाहिए। इल्मी पॉइंट नंबर 22, खुतबे का सर वो एक ही 21 ही देखा, कितना टाइम तक समझाया। इट्स लाइक एड्रेसिंग यू, जो जिस लैंग्वेज लिखी गई है, जिसमें उन्होंने एक पॉइंट बोला, जब हम नमाज करते तो हम खुदा से बात करते हैं, और जब हम कुरान पढ़ते तो खुदा अब हमसे बात करता है। क्या मस्त समझा रहे एकदम। देखो ये सब चीज हमको बोलते ना, पता ही नहीं है, समझ ही बिल्कुल नहीं पता। ये खुतबे ये वर्ड भी लाइक, हाँ पहली बार मैंने ऐसा वर्ड भी सुना, बट अच्छा लगा, क्योंकि जहाँ पे उन्होंने उनके वो एक दोस्त का भी उन्होंने बोला ना, जिक्र किया कि इंग्लिश में लगा, वो होता है, असर होता है। ठीक है, मतलब काफी इंफॉर्मेटिव है। अभी मैं वही देखना है कि ये वाले एपिसोड में और 9 पॉइंट कवर होते जाएंगे, ये पहले पॉइंट में इतना टाइम दे दिया। चलो आगे देखेंगे और पार्ट्स करेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, क्लिक ऑन द बेल आइकन।